گھنے جنگل میں سب جانور ہنسی خوشی رہتے تھے۔ زاریہ ہرن ایک سمجھدار اور قیادت کرنے والے سب کے ساتھ نرمی سے پیش آتی۔ فلو طوطا ہنس مکھ اور خوش مزاج۔ چیتا جنگل کا تیز ترین دوست تھا۔ فلو اڑتے ہوئے آج کا دن تو جیسے رنگوں سے بھرا ہوا ہے۔ برگ چلو دوڑ لگائیں، جو جیتے گا وہ آم کا رس پیے گا۔ سارے جانور ہنسنے لگے۔ اچانک جنگل کے بیچ میں موجود ایک نورانی درخت کی روشنی پہلے مدھم ہونے لگی، پھر آہستہ آہستہ غائب ہو گئی۔ سب جانور پریشان ہو گئے۔ امیلو الو، یہ درخت تبھی چمکتا ہے جب جنگل میں سچائی، دوستی اور محبت زندہ ہو۔ زاریہ ہرن، کچھ نہ کچھ غلط ضرور ہوا ہے، ہمیں سچ جاننا ہوگا کہ ایسا کیا ہوا ہے۔ فیلو طوطا، ہاں یہ جادوئی جنگل ہے، یہاں ہر راز کے پیچھے ایک پہلی ہوتی ہے۔ تینوں دوست چپ چاپ روانہ ہوئے۔ درختوں کے نیچے، پھولوں کے کنارے وہ اس راہ پر چلنے لگے جہاں کبھی کوئی نہیں گیا تھا۔ پرندوں کی آوازیں بھی بدل چکی تھی اور تتلیاں ایسے جیسے کچھ کہنا چاہتی ہوں۔ اچانک ایک جگہ آ کر زمین نیلی ہو گئی اور بگلے ہوا میں اڑنے لگے۔ فیلو نے کہا، ارے واہ، مجھے تو لگتا ہے یہ سارا جادوئی راستہ ہے۔ زاریہ ہرن نے محسوس کیا کہ راستہ اب سیدھا نہیں ہے، نقشے نے اپنا رخ بدل لیا تھا۔ اب انہیں ایک ایسی جگہ جانا تھا جسے خاموش وادی کہا جاتا ہے، ایسی وادی جہاں آوازیں کھو جاتی ہیں، نہ بولنے کی اجازت نہ ہنسنے کی۔ اب وہ سب پریشان تھے کیونکہ انہیں سب راستہ ایک جیسا دکھائی دے رہا تھا۔ فلو طوطا، ہم پھنس گئے، یہ وادی تو ہمیں چکرا دے گی۔ اتنے میں ایک رنگ برنگی تتلی نظر آئی، ایک جادوئی تتلی جو روشنی کی لکیر بناتی جا رہی تھی۔ جادوئی تتلی، راستہ تلاش کرنے کے لیے دل کی آنکھ کھولو، آنکھوں کی نہیں۔ اب تینوں دوست ایک خاموش وادی میں داخل ہو چکے تھے جہاں انہیں ایک سنہری ستون دکھائی دیا جس پر لکھا تھا، جو بولے گا وہ راستہ کھو دے گا، جو سنبھلے گا وہی سچ پا سکے گا۔ سب خاموش ہو گئے۔ پھر انہیں اپنی ہنسی روک لی، برق نے اپنی چال آہستہ کر لی اور زاریہ نے دل سے سوچنا شروع کیا۔ خاموش وادی کی خاموشی کو پیچھے چھوڑتے ہوئے فلو، برق اور زاریہ آگے بڑھتے گئے۔ ان کے دل میں ایک نیا حوصلہ تھا اور نظریں اس سچ کی تلاش میں تھی جو جادوئی درخت کی روشنی واپس لا سکے گی۔ اچانک درخت کے سائے تلے ان کو ایک سنہرا دروازہ دکھائی دیا اور ایک ہلتی جھاڑی بولتی جھاڑی، رکو، اگر نورانی درخت کے راز تک جانا ہے تو پہلے میری پہلی کا جواب دو۔ ایسا کیا ہے جو تمہیں جتنا زیادہ ملتا ہے تم اتنا زیادہ بانٹتے ہو، جو نظر نہیں آتا مگر دل محسوس کرتا ہے، اور جو جادو بھی ہے اور علاج بھی؟ فیلو مسکرا کر، لگتا ہے یہ چاکلیٹ ہے۔ ہاں ہو سکتا ہے، یا پھر شاید ہوا۔ زاریہ کچھ دیر خاموشی کے بعد، پر مجھے لگتا ہے یہ محبت ہے۔ دروازہ چمکتا ہے، جھاڑی جھومتی ہے، دروازہ کھلتا ہے۔ بولتی جھاڑی، درست، محبت ہی وہ جادو ہے جو اندھیرے کو روشنی میں بدلتا ہے۔ اب تم لوگ آگے بڑھو۔ تینوں دوست دروازے سے گزر گئے، ایک اگلی وادی کی طرف جہاں شاید ایک نیا امتحان ان کا انتظار کر رہا تھا۔ تینوں دوست ایک سنسان پہاڑی علاقے میں پہنچے جہاں درخت نہیں تھے، نہ ہی پرندوں کی آواز، بس خاموشی اور ایک سنسان غار۔ فیلو، کیا ہم واپس جا سکتے ہیں؟ یہ جگہ کچھ عجیب ہے۔ برق، ہم قریب پہنچ گئے ہیں، میرا دل کہہ رہا ہے یہی وہ جگہ ہے۔ تینوں دوست غار کے اندر داخل ہو رہے تھے جہاں بالکل تاریکی تھی۔ غار کے آخر میں ایک ننھا بھیڑیا اکیلا کانپتا ہوا، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ ننھا بھیڑیا نورو، سب میرا مذاق اڑاتے تھے، میں نے درخت سے روشنی چھین لی تاکہ سب کو معلوم ہو جائے میں کتنا دکھی ہوں۔ کیا میں نے کچھ غلط کیا؟ زاریہ نرمی سے بولی، نورو تم ہمارے دوست ہو، ہمیں افسوس ہے، جنگل تمہارے بغیر ادھورا ہے۔
برق نے کہا، ہاں تم نے غلط کیا لیکن تم نے سچ بول دیا۔ زاریہ، دوستی زبردستی نہیں بنتی لیکن سچائی ہر راستے کو روشن کر دیتی ہے۔ فلو طوطا بولا، ہمیں ایک نیا آغاز چاہیے۔ نورو مسکراتا ہے، اس کے آنسو کا ایک قطرہ زمین پر گرتا ہے اور روشنی پھیلنے لگتی ہے۔ اب تینوں دوست ننھے بھیڑی کے ساتھ غار سے باہر نکلے۔ اب دھیرے دھیرے وہ جنگل کی طرف بڑھ رہے تھے۔ درخت سرسبز ہونے لگے، پھول اگنے لگے اور پرندے نغمے گانے لگے اور نورانی درخت پھر سے چمکنے لگا تھا۔ اب کی بار نورانی درخت پہلے سے زیادہ روشن تھا۔ پورے جنگل میں روشنی پھیل گئی، ہر جانور خوشی سے جھوم اٹھا، پتنگیں، تتلیاں اور جگنو فضا میں رقص کرنے لگے، ہر طرف خوشی کا سما تھا۔ وہ جنگل جو اندھیرے میں ڈوبا تھا اب دوستی، محبت اور معافی سے چمک رہا تھا۔